جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے پولیوٹینٹ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر پولیوٹینٹس۔ پولیوٹینٹس ایسے ویسٹ مٹیریل ہے، ایسا ویسٹ سبسٹینس ہے جو پولیوٹ کرتا ہے ایئر کو، واٹر کو، سوائل کو۔ ہوا، پانی اور زمین کو جو چیز آلودہ کر رہی ہے، جو سبسٹینس آلودہ کر رہا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ پولیوٹینٹ کہلاتا ہے۔ پوری انوائرمنٹ کو جو پروڈکٹس آلودہ کر رہے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پولیوٹینٹ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ پولیوٹینٹ کہلاتے ہیں۔ یہ پولیوٹینٹس ہارمفل ہیں فار لائف کے لیے۔ اینیملز ہیں، اس میں پلانٹس ہیں، انسان ہے، جتنے بھی جاندار ہیں۔ پولیوشن ہر جاندار پر افیکٹ کر رہی ہے۔ پولیوشن کیا کر رہی ہے؟ ہر جاندار پر افیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ پولیوٹینٹ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ فارمیشن پولیوٹینٹ کی کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح سے پولیوٹینٹ بنتا ہے؟ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہیومن ایکٹیویٹیز سے کیسے بن رہا ہے؟ انسان نے اپنی سہولیات کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی فیکٹریز لگا لی، ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکلز دریافت کر لیے۔ جیسے جیسے سائنس میں امپروومنٹ آ رہی ہے، انسان اپنے لیے فیسلٹیز حاصل کرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ایئر پولیوٹینٹ اور ڈیفرنٹ قسم کے پولیوٹینٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنی بھی فیکٹریز ہیں ان سے نکلنے والا دھواں ہے، اس میں موجود کیمیکلز، ان سے نکلنے والا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ پانی میں شامل ہوتا ہے تو واٹر پولیوٹینٹ۔ تو اس طرح سے ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پولیوٹینٹ کاز کر رہی ہیں، پولیوٹینٹ کا سبب بن رہی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹیز پولیوٹینٹ بنا رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پولیوٹینٹ کے اندر ڈفرینٹ قسم کے پولیوٹینٹس ہیں، ان کے ہم شدت کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی پولیوٹینٹ کی شدت کتنی ہے اور وہ کتنی نقصان دہ ہے اور کتنی نقصان دہ نہیں ہے۔ تو ہم سیویرٹی چیک کرتے ہیں پولیوٹینٹس کی، تو اس میں چند فیکٹرز ہمارے سامنے، 3 فیکٹرز ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ 3 فیکٹرز کی مدد سے ہم کسی بھی کیمیکل کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل کتنا خطرناک ہے، کس حد تک ہو تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہم اس کیمیکل کی نیچر سے ہم جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، فطرتاً خطرناک نہیں ہے، بائی نیچر خطرناک نہیں ہے، لیکن سلفر ڈائی آکسائڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں بائی نیچر خطرناک ہے۔ دونوں کیمیکل ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ایک کیمیکل اپنی نیچر کے حساب سے خطرناک ہے، دوسرا کیمیکل اپنی نیچر کے حساب سے خطرناک نہیں ہے بلکہ بینیفیشل ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک خاص لمٹ تک کو تو ہمیں فائدہ دیتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے فائدے میں گنواؤں گا، جس طرح سے ہم اگر یہ ہماری فضا میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ اپنی لیئر بنا رہی ہے تو ایک حد تک زمین کو گرم رکھنے میں کے لیے ضروری ہے، اور زمین کا ٹمپریچر ایک حد تک گرم ہوگا تو وہ ہمارے لیے جاندار کے لیے فائدہ مند ہے، جاندار کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر ٹمپریچر اس کی وجہ سے بڑھتا ہے تو وہ جاندار کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایک حد تک فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے جس طرح پلاسٹک کے ہم نے شاپ پر اپنی فیسلٹی کے لیے بنا لی ہیں، لیکن جب ہم اس کو جلاتے ہیں اس سے جو زہریلے کیمیکلز نکلتے ہیں ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، وہ اپنی نیچر کے حساب سے زہریلے ہیں، وہ اپنی نیچر کے حساب سے کیا ہے؟ زہریلے ہیں۔ تو کیمیکل نیچر جو ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کیمیکل اس کی شدت کیا ہے۔ دوسرا ہم اس کی کنسنٹریشن دیکھتے ہیں کہ ایک کیمیکل کی کنسنٹریشن کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے اگزامپل دی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ایک لیول پر ہے تو وہ پلانٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ پلانٹس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت رہتی ہے، اس سے وہ اپنی فوڈ کی پروڈکشن کرتا ہے، اپنی خوراک تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زمین کا ایک مناسب حد تک ٹمپریچر رکھنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے۔ تو ایک خاص کنسنٹریشن میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے تو فائدہ مند ہے، لیکن کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن
بڑھ جاتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ زمین کا ٹمپریچر بڑھے گا. زمین کا ٹمپریچر بڑھے گا تو پوری انوائرمنٹ چینج ہوگی. جب پوری انوائرمنٹ چینج ہوگی تو اس کے صحت پر بھی، اس کے دوسری ویدر پر بھی اور بہت ساری چیزوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو یعنی ایک خاص کنسنٹریشن میں ہے تو فائدہ مند، اگر کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو نقصان دہ. تو کنسنٹریشن بھی کیمیکل کی جو ہے اس کی سیویرٹی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنا یہ کس حد تک ہو تو نقصان دہ ہے اور کس حد تک ہو تو یہ فائدہ مند ہے. اس کے بعد ہم پرسسٹنسی دیکھتے ہیں کہ کتنا پرسسٹنس ہے، یہ کتنا باقی رہتا ہے. کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جلدی جو ہے وہ اپنے چینج ہو جاتے ہیں، اپنی خطرناک حد سے جو ہے وہ دوسری چیزوں میں چینج ہو جاتے ہیں، دوسرے پروڈکٹس میں چینج ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی وہ جو پرسسٹنسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک کیمیکل ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا. جس طرح سے ہم نے پلاسٹک کے شاپر بنا لیے ختم ہی نہیں ہوتے. پلاسٹک جو ہے نہ ختم ہونے والی چیز ہے، پرسسٹنسی اس کی زیادہ ہے تو وہ دیر تک رہتا ہے. اس کو جلاتے ہیں تو اس میں سے گیسیں جو نکلتی ہیں وہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نقصان ہی نقصان پہنچا رہا ہے. ہم نے اپنی سہولت کے لیے پلاسٹک کے بیگس تو بنا لیے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، اس کی پرسسٹنسی بہت زیادہ ہے. تو یہ فیکٹر بھی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا کیمیکل، کون سا پولیوٹینٹ کس حد تک جو ہے خطرناک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیوٹینٹ اور ایک لفظ ہے کنٹامیننٹ، دونوں میں کیا فرق ہے. ایک ہے پولیوٹینٹ، ایک ہے کنٹامیننٹ. جو پولیوٹینٹ ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیوشن پیدا کر رہی ہیں، جو پولیوشن کاز کرتی ہیں. ایسا سبسٹینس جو پولیوشن کا باعث بنے وہ پولیوٹینٹ ہے. جبکہ جو کنٹامیننٹ ہے وہ ایسا سبسٹینس ہے جو پولیوشن کاز نہیں کرتا، کسی چیز کو ناخالص کر دیتا، خالص نہیں رہنے دیتا، ناخالص کر دیتا. امپیورٹی آ جاتی ہے اس میں، لیکن وہ امپیورٹی ہو سکتا ہے نقصان دہ نہ ہو. تو دونوں میں یہ بڑا فرق ہے، ایک کنٹامیننٹ اور پولیوٹینٹ. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے پولیوٹینٹ ہیں جو ایئر پولیوشن کا باعث بنتے ہیں. ہم ہوا کے پولیوٹینٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. جب ہم ہوا کے پولیوٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم ان ویسٹ میٹیریل کو لیتے ہیں جو ہوا کو پولیوٹ کر رہے ہیں، ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں، اور یہ ہوا کو آلودہ کرنے کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ میں بھی چینجز لا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انوائرمنٹ کو بھی چینج کر رہے ہیں. تو ایسے کون سے پولیوٹینٹ ہیں جو ہوا کو پولیوٹ کر رہے ہیں؟ جس طرح سے میں نے ابھی گنوایا ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ٹرائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن کی آکسائڈز ہیں، امونیا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ ایئر پولیوٹینٹ ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ ایئر پولیوٹینٹ ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایئر پولیوٹینٹ میں نہیں گنتے. ابھی میں نے بات کی ہے کہ ایک خاص کنسنٹریشن کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہمارے لیے ضروری ہے، جاندار کے لیے فائدہ مند ہے. تو جب وہ ایک خاص کنسنٹریشن فائدہ مند ہے تو وہ اٹس سیلف پولیوٹینٹ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے پولیوشن کاز کر رہا ہے، پھر ہمیں وہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایئر پولیوٹینٹ ہیں یہ انوائرمنٹ میں کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں یا لا رہے ہیں. ہوا کو، ماحول کو کس طرح سے خراب کر رہے ہیں. ویدر چینجز جو ہیں وہ ایئر پولیوٹینٹس کی وجہ سے آ رہے ہیں. اب اس کی مثال کاربن ڈائی آکسائڈ کی میں لے لیتا ہوں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی خاص کنسنٹریشن ہوا میں موجود ہے، زمین پر سورج کی شعاؤں کو آنے دیتی ہے، زمین سے ٹکرا کر وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو ان کو واپس بھی جانے دیتی ہے. کچھ کو روک لیتی ہے، کچھ کو واپس جانے دیتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زمین کا ٹمپریچر نارمل رہتا ہے، فضا گرم رہتی ہے، جاندار کو جو ہے وہ اس کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ بن جاتی ہے. لیکن اگر وہی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو زمین کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا. اگر زمین سے واپس ریفلیکٹ ہونے والی شعاؤں کو کاربن ڈائی آکسائڈ روک لیتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شعاعیں واپس نہیں جا پائیں گی، زمین پر ہی رہیں گی. ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جب ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو پھر ویدر بھی چینج ہو جائے، ویدر بھی چینج ہو جائے. تو اس طرح سے موسمیاتی تبدیلی کا باعث ایئر پولیوٹینٹ بنتے ہیں. ڈیمیج ہیومن ہیلتھ،
اسی طرح سے انسانی صحت کو بھی یہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانی صحت کو بھی یہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. ڈسٹرائے دا پلانٹس، پودوں کو یہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کی کنسنٹریشن ان کی بڑھ جاتی ہے، کچھ خاص کیمیکل جو ڈائریکٹ افیکٹ کر ہوتے ہیں پلانٹس پر، تو پودوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، بلڈنگز کو بھی ڈسٹرائے کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں تو بلڈنگز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس بارش میں موجود پالوٹینٹ کی وجہ سے، اس بارش میں موجود پالوٹینٹ کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ عمارتیں بھی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایئر پالوٹینٹس ہیں کتنی قسم، تو ہم اس کو دو کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ ہیں پرائمری پالوٹینٹ اور کچھ ہیں سیکنڈری پالوٹینٹ. اب پرائمری پالوٹینٹ کون سے ہیں؟ جس طرح سے سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، ہوا میں موجود ہے. سلفر ٹرائی آکسائڈ ہوا میں موجود ہے. یہ دونوں سلفر کے آکسائڈز کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ سلفر کے آکسائڈز کہلاتے ہیں. کہاں پر ہوں گے؟ ایئر کے اندر ہوں گے، ہوا میں موجود ہوں گے. کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ ایک خاص لیمٹ تک پالوٹینٹ نہیں ہے. کنسنٹریشن بڑھ جائے تو پالوٹینٹ کا باعث بنتے ہیں. اور کاربن کے آکسائڈز ہیں، کیا ہیں یہ؟ کاربن کے آکسائڈز ہیں. کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ ہوا میں، ایئر میں موجود ہوتے ہیں. نائٹروجن کے آکسائڈز بھی ایئر پالوٹینٹ ہیں. CH4 میتھین گیس جو ہے، جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں برننگ پوزیشن کے اندر، چولہے کے اندر، تو یہ بھی ایئر پالوٹینٹ کاز کرتے ہیں. امونیا ہے، ایئر پالوٹینٹ کاز کرتی ہے. اسی طرح سے کچھ کمپاؤنڈز ہیں فلورین کے، وہ بھی ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں. تو یہ سارے پرائمری پالوٹینٹ کہلاتے ہیں. اب یہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ فاسل فیول کے جلنے سے. ٹھیک ہے، جو فاسل فیولز ہیں، ہاں جی، ان کو جب جلاتے ہیں تو ان سے پیدا ہونے والے جو ڈائریکٹ پروڈکٹ ہیں وہ پرائمری پالوٹینٹس کہلاتے ہیں. اسی طرح سے آرگینک میٹر کو جلائیں گے آپ، نامیاتی مادے کو جلائیں گے، اس سے پیدا ہونے والے جو ڈائریکٹ پروڈکٹ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پرائمری پالوٹینٹس. جس طرح سے ہم درختوں کو جلاتے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. ہم میتھین کو جلاتے ہیں، آپ سوئی گیس کو جلاتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے، تو پرائمری پالوٹینٹ ہے. گاڑی چل رہی ہے، اس میں جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے اس سے نکلنے والا دھواں، اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ، ٹرائی آکسائڈ ہوتے ہیں، پرائمری پالوٹینٹ ہے. اسی طرح سے جو فاسل فیولز کو جلا رہے ہوتے ہیں اس سے ڈائریکٹ جو یہ نائٹروجن کے آکسائڈز یا سلفر اور کاربن کے آکسائڈز نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پرائمری پالوٹینٹس ہیں. تو یہ سارے کے سارے پرائمری پالوٹینٹس ہیں. اب یہ سارے کے سارے جو پرائمری پالوٹینٹس ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہوا میں. اب یہ ہوا میں موجود ہیں. اب یہ کہاں موجود ہے؟ ہوا میں موجود ہے. تو سیکنڈری پالوٹینٹ کیسے بنتے ہیں؟ پرائمری پالوٹینٹ ہوا میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اب سیکنڈری پالوٹینٹ سب سے پہلے ہم گننے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے سلفیورک ایسڈ ہے، اس کو سیکنڈری پالوٹینٹس کہتے ہیں. کاربونک ایسڈ کو بھی سیکنڈری پالوٹینٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے نائٹرک ایسڈ ہے، ہائیڈروفلورک ایسڈ ہے، اوزون ہے، اور آکسی ایسیٹائل نائٹریٹ ہے. یہ سارے کے سارے سیکنڈری پالوٹینٹ ہیں. اب میں نے بات کی کہ جو پرائمری پالوٹینٹس ہیں یہ ہوا میں چلے گئے. جب یہ ہوا میں چلے گئے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مثال لے لیتا ہوں. کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں موجود ہے. بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے. جب قطرہ، بارش کا قطرہ جب ہوا میں سے گزرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. جب وہ قطرہ بارش کا کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے ساتھ لے کر نیچے زمین پر گرتا ہے، اب وہ H2O نہیں رہا، زمین پر گرتے ہوئے کیا بن گیا؟ H2CO3 بن گیا. کیا بن گیا؟ تو کاربونک ایسڈ کون سا پالوٹینٹ ہوا؟ سیکنڈری پالوٹینٹ ہوا. اسی طرح سے ہوا میں ہم نے دیکھا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ موجود ہے. بارش کا قطرہ جب اس سے ملتا ہے اور وہ بارش کا قطرہ جب زمین پر پہنچتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ سلفیورک ایسڈ. H2SO3 کو سلفیورک نہیں پڑھیں گے، سلفیورک ایسڈ پڑھیں گے. H2SO4 کو سلفیورک ایسڈ پڑھیں گے. تو یہ بھی سیکنڈری پالوٹینٹ ہے. اسی طرح سے جب نائٹروجن کے آکسائڈز جو ہوا میں موجود ہیں بارش کے قطروں سے مل کر نائٹرک ایسڈ میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، H2
HNO3 नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाए HNO3। तो नाइट्रिक एसिड भी क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब हम देखते हैं सोर्सेस को कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं ये कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहां से इन्हें हासिल कर रहे हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ये पैदा हो रहे हैं। तो आज हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, इनके सोर्सेज को तलाश करते हैं। अच्छा, ये सवाल अक्सर आता है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले व्हाट आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन? तो आप दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन एक और बनाते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन? कार्बन के ऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं? सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब भी बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि यार इसका आंसर क्या होगा, गलत कर देते। अब देखें, वोल्केनिक इरप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आम सी बातें हैं कि फॉसिल फ्यूल के जलने से, कोल के जलने से, पेट्रोलियम के जलने से, नेचुरल गैस के जलने से ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सोर्स हुए, ये क्या हुए? सोर्स हुए। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर, जंगलात में आग लग जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जंगलात में आग लगना सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। इसी तरह से लकड़ी का जलना सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। कॉमन सवाल है, आम ही आपको याद रहता है, लेकिन आप सवाल को नहीं समझ पाते। व्हाट इज द क्वेश्चन, कि वो पूछना क्या चाह रहा है, जिसकी वजह से हम उसको रॉन्ग वे में ले जाते हैं और सवाल का जवाब हम गलत लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।